حق تعالیٰ نے ختمی مرتبہ کو 3 بیٹے عطا کیے۔ آپ کا ایک فرزند جن کا نام ابراہیم ہے، یہ مدینہ میں پیدا ہوئے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں۔ آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور 18 مہینے کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ابراہیم فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے ہم سن اور ہم عمر تھے، چند دنوں کا فرق۔ باقی تو فرزند جناب طیب اور طاہر، ان کی ولادت مکہ میں ہوئی جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے بطن سے۔ لیکن یہ پروردگار کی مشیت تھی کہ پہلے مرحلے میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ جب اللہ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا تو کچھ مہینوں کے بعد پھر آپ کے دوسرے فرزند کی بھی وفات ہو گئی۔ جب مسلسل 2 بیٹوں کی وفات ہوئی، اور جس دن پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی تو یہ خبر مکہ میں پھیل گئی، اور دشمنوں کے گھروں میں، مشرکین کے گھروں میں شادیانے بجائے جا رہے تھے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اور پیغمبر اکرم اسلام کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام عاص بن وائل ہے، یہ حاکم شام کی وزیر اعظم عمرو بن عاص کا باپ، جیسی ایسی خبر ہوئی یہ سارے کام چھوڑ کر بنو ہاشم کی گلی میں پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کے باہر رک گیا، اس انتظار میں کہ جیسی پیغمبر گھر سے باہر آئیں یہ دل آزاری کرے، توہین کرے، گستاخی کرے۔ لیکن آج کے دن پیغمبر گرامی اسلام خلاف معمول گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ اس سے پہلے سال ہا سال پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے جاتے، مکہ اطراف کی آبادیوں کے مخصوص مقامات کو منتخب فرماتے، دین خدا کی تبلیغ کرتے، توحید حق اور اسلام کی تعلیمات کو منتقل کرتے، اور غروب کے قریب پیغمبر پلٹ کر گھر آ جاتے تھے۔ کئی سال مسلسل پیغمبر اسلام کا معمول رہا، لیکن آج جس دن آپ کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، پیغمبر گرامی اسلام خلاف معمول گھر پہ روکے رہے اور باہر تشریف نہیں لائے، دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں۔ امام الانبیاء سید الرسل، کائنات کے حساس ترین انسان، صدمہ ہے بیٹے کی جدائی کا۔ بالخصوص آپ کی زوجہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ماں ہونے کی حیثیت سے مسلسل دکھ اور درد اور غم اور سوگ کی کیفیت میں پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، ان کی تسلی و تشفی کے لیے، اطمینان خاطر کے لیے گھر پر رک گئے، اور آپ کا بدترین دشمن سارا دن گھر کے باہر کھڑا منتظر رہا۔ لیکن پیغمبر اسلام سارا دن گھر میں رکنے کے بعد ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے کسی کام کی انجام دہی کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر آئے اور آپ کے گھر کا در کھلا اور آپ کے قدم گلی میں آئے، اور اس دشمن رسالت کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، قہقہ لگاتا ہوا گستاخانہ انداز میں آگے بڑھا اور نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ جسارت کی، توہین کی، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح سے اس کی موت ہو جائے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، بے نام و نشان جاؤ گے۔ اور جو لفظ استعمال کیا وہ بہت توہین آمیز لفظ ہے، ابتر کا لفظ استعمال کیا۔ وجود مبارک کی ختمی مرتبہ جنہوں نے آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو مسکرا کر برداشت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، حالت نماز میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے آپ کے چہرے پر گوبر مل دیا، اونٹ کی اوجری آپ کے سر اقدس پر ڈال دی، آپ کے کپڑوں پر خون مل دیا۔ پیغمبر نے تمام گستاخیوں کو برداشت کیا،
اور کبھی جبھی نے رسالت ماں پر شکن نہ آئی، لیکن آج ختمی مرتبہ جب کہ پہلے سے دکھی ہیں، غمگین ہیں، اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں بجائے تسلی و تشفی کی، تعزیت پیش کرنے کی، جب اس نے زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی اور نم آنکھوں کے ساتھ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل امین کا نزول ہوا، بارگاہ ختمی مرتبت میں سلام عرض کیا اور سلام کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز پہ ہم مسلسل حالت انتظار میں گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت سے یہ استفسار کیا، خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا سبحان نے جواب دیا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ بالفاظ دیگر پروردگار یہ فرما رہے کہ میرے حبیب، میرے محمد، یہ قرآن کی آیتیں نہیں جو آپ کا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں، دیس میں ہو تو دیس میں، پردیس میں ہو تو پردیس میں، نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک یہ طویل ترین سفر طے کرنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائی بلندی پہ دعوت دی جس کے بعد کوئی بلندی لائق کے تصور نہیں؟ کون بتائے؟ ملا سے پوچھے تو وہ داستان ترازی کرتا ہے، جو ہوا وہ ذکر نہیں کرتا، وہ خود سے گزاف باتیں منسوب کر دیتا ہے۔ کسی شاعر سے پوچھیں، ادیب سے پوچھیں تو وہ معراج کی تفسیر ان لفظوں کے ساتھ بیان کرتے کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، خدا کے یہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں، خدا کے یہاں قرب و بعد کا تصور نہیں، خدا کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، خدا نہ دکھی ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے۔ خدا قریب ہوتے ہوئے دور ہے، دور ہوتے ہوئے قریب ہے۔ خدا کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا بالتر خدا سبحان خالق عقل، خدا حکیم کیوں بلایا؟ راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے خود صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور مسلسل خدا کی تسبیح میں، خدا کی بندگی میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا۔ کہاں؟ عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں۔ میں اور آپ جو اس وقت اس مقام پر ہیں، یہ دنیا، یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ذر، پھر عالم نفس، پھر عالم مثال، پھر بیت المعمور، عالم جبروت، ملکوت اعلیٰ، پھر آسمان، مسلسل آسمان پنجوں میں، ششوں میں، ہفتوں میں، پھر عرش، لوح، قلم، کرسی۔ عرش کسی جگہ کو نہیں کہا جاتا، منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں، کرسی سے مراد زمان نہیں ہے، منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں۔ جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ زمان و مکان کا تصور باہم لازم و ملزوم ہے۔ زمانے کا تصور تب شروع ہوتا ہے جب مکان کا تصور شروع ہو، مکان کے بغیر زمان کا تصور ممکن نہیں۔ زمان و مکان سے ماورا بالتر سدرۃ المنتہا،
پھر وہ آخری مرحلہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، جہاں نہ کسی نبی مرسل کی رسائی ہے، نہ کسی ملک مقرب کی دسترس ہے۔ وہ عالم لاہوت جہاں خدا اور اللہ نے ان 14 کے انوار کو رکھا، اور یہ 14 جن میں سے سیدہ خود فرما رہی کہ اللہ نے میرے نور کو عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں خلق فرمایا۔ پھر میرا نور پہ ہم خدا کی تسبیح کرتا رہا ہزاروں نوری سال۔ نوری سال ایک قمری سال ہے، شمسی سال، شمسی سال 365 دن، 10 دن کم کرنے تو قمری سال بن جائے گا۔ نوری سال اس کی مساحت جو بیان کی گئی، آئنسٹائن جو اس مادی دنیا میں نور کی مساحت بیان کی کہ 1 سیکنڈ میں آپ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ملتان سے پوری دنیا کا چکر لگا کے پھر واپس ملتان آئیں، دوبارہ جائیں، عود کریں، سبارہ جائیں، پلٹ کے آئیں، 7 چکر لگائیں گے کتنی دیر میں؟ 1 لمحے میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ اور نور فاطمہ مسلسل پہ ہم ہزاروں نوری سال خدا کی تسبیح کرتا رہا، خدا کی حمد کرتا رہا، خدا کی تقدیس اور تمجید اور تحلیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ سیدہ فرماتی ہیں ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، اور جیسی اللہ نے میرے نور کو اس درخت میں منتقل کیا فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا، جگمگا اٹھا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي محمد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، رسول اس درخت سے کھا لیجئے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ یہ اہتمام چہاردہ معصومین میں سے خاص ہے سیدہ کے ساتھ، نہ نبی اس میں شامل ہے، نہ علی اس میں شامل ہے۔ نور نبی اس کائنات میں کیسے ظاہر ہوا؟ اللہ نے نور مصطفیٰ کو انبیاء کے اسلاف سے گزارا، آخری مرحلے میں عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب تک پہنچایا، پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، لیکن کیا نور فاطمہ زہرا کو اللہ نے کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ وہ نور فاطمہ زہرا کو کسی معصوم نبی کے صلب سے گزارے۔ اپنے قرب سے براہ راست جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، اور پھر وہ سیب بہشتی جس میں نور سیدہ کو منتقل کیا، اللہ اس سیب کو جبرائیل کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے، جبکہ جنت سے کھانے جبرائیل لے کے آئے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آئے، اللہ کے پیغامات جبرائیل لے کے آئے، حق تعالیٰ کی وحی قرآن جبرائیل لے کے آئے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی، ذوالفقار جبرائیل لے کے آئے۔ تو وہ سیب بہشتی جس میں اللہ نے نور سیدہ کو منتقل کیا، اللہ اس سیب کو بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج سکتا تھا، لیکن نہ، خود پیغمبر کو بلایا۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ یہ سیدہ کا شرف ہے، یہ سیدہ کا امتیاز ہے، یہ انفرادیت ہے۔ ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا، وہاں سے الی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ، یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف۔ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں کون ہوں؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو عالم لاہوت میں حق تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہا، عبادت کرتا رہا۔ اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ صحیفہ فاطمیہ، اس سے متعلق وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، یہ نور فاطمہ زہرا فرما رہی میں سب سے باخبر ہوں۔
یہی وجہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہ رہا ہے آپ میرے قریب بیٹھے، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ سیدہ یہ سن کر اپنے مقام سے اٹھیں، چلتی ہوئی آگے بڑھیں، مولا متقیان کے قریب بیٹھیں، کہنے لگیں علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اے علی اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ یا رسول علم علی علم فاطمہ برابر ہے، ہر وصف میں برابر ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کا ہم کوفو ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لامحدود اور لامتناہی فضائل اور کمالات لے کر علی فاطمہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہیں۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، معرفت علی معرفت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ کیسے شجاعت میں برابری کر سکتے ہیں کوئی علی؟ وہ ہستی کے اپنے متعلق خود فرماتے ہیں خلقنی معتدلا، اللہ نے مجھے درمیانے قد کا خلق فرمایا۔ اگر میدان جنگ میں میرا دشمن لمبے قد کا ہو تو اسے بیچ سے کاٹتا ہوں، چھوٹے قد کا ہو تو اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بچ کے چلا جائے۔ اور علی کی شجاعت خود تلوار کی بھی محتاج نہیں۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن نے حضرت جب وار کرنے لگے، ضرب چلانے لگے، تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے علی میں نے سنا آپ اس کائنات کے سخی ترین انسان ہیں، کریم ترین انسان ہیں، اگر دشمن بھی آپ سے کچھ مانگ دے تو اسے بھی محروم نہیں رکھتے۔ فرمایا تم نے صحیح سنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تلوار جو آپ کے ہاتھ میں مجھے دے دیجئے۔ اس نے تذبذب کی کیفیت میں تھا کہ نہیں معلوم دیں گے نہیں دیں گے۔ جیسے اس نے کہا حضرت نے تلوار اس کی طرف بڑھا دی۔ اب اپنی تلوار جو پہلے سے اٹھا رکھی ہے، علی کی تلوار اٹھانے کے بعد ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ کہا علی اب آپ تو نہتے ہیں اور میرے پاس 2 تلواریں ہیں، بتائیں آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضرت مسکرائے، وہی بچائے گا تمہیں مجھ سے جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں۔ 86 جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں عہد رسالت میں لڑی ہیں، 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں لڑی ہیں۔ کائنات کے شجاع ترین انسان، تو شجاعت میں کیسے برابری ممکن ہے؟ تو علماء اخلاق نے بیان کیا کہ شجاعت کی جو تعریف کی ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے۔ قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، کبھی قوت قلب کا اظہار گفتار سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ علی کی 86 جنگیں ایک طرف اور ایک جنگ جو سیدہ نے لڑی ہے حزب حاکم کے دربار میں، یہ شجاعت میں برابری کی منزل پر ہے۔ ہر وصف میں عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ بھلا کون سی خاتون ہے کہ جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ ہر خاتون مہینے کی کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور پھر کوئی عام انسان نہیں۔ علی جیسا امام جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کریں، کیسے ممکن ہے کہ خاتون عبادت میں علی کی برابری کر سکے؟ اب معلوم ہو کہ کیوں اللہ نے سیدہ کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا، تاکہ عبادت میں بھی برابری ہو جائے۔ یہاں تک کہ سب نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ بتائیں صفینی بنت جا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ تو پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہی ہو، ظاہر ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو پھر سوال کرتی۔ نہیں معلوم کہ ملا کو کہاں سے پتا چل گیا کہ 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں، جو ام المومنین کو نہیں پتا وہ انہیں پتا چل گیا۔ جیسی پوچھا گیا سمندر کو کوزے میں سمو دیا،
اور کہا کہ ما اقول فی حقہا، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں. صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز ادا کی. ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی. ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی.